دنیا والوں کے بہت تانے سن لیے، مولوی کہا گیا اور اسے بہت کچھ کہا گیا، اسے دقیانوس کہا گیا، پتھر کے زمانے کا کہا گیا، ارے مولوی کہہ کر اسے دنیا کے اندر بہت تانے مل چکے ہیں۔ آج آدم سے لے کر اور قیامت کی صبح تک آنے والے جتنے لوگ ہیں وہ سارے کے سارے یہاں پر موجود ہیں۔ یا اللہ آج ان سب کے سامنے اس کو عزت عطا فرما، یا اللہ آج ان کے سامنے اسے عزت عطا فرما۔ اللہ کی طرف سے حکم ہوگا کہ اس بندے کے سر پر ایک تاج رکھ دیا جائے، فَيُلْبَسُ تَاجَ الْكَرَامَةِ، اس بندے کو ایک عزت کا تاج پہنا دیا جائے گا۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے یہ جو عزت کا تاج ہوگا یہ ایسا ہوگا کہ اس کی روشنی اس آسمان والے سورج سے بھی کہیں زیادہ ہوگی۔ جب یہ پہنا دیا جائے گا قرآن پھر کہے گا یا رب زدہ، اللہ ابھی مزہ نہیں آیا، ابھی تو اس کے سر پر صرف عزت کا تاج آیا ہے، یہ نیچے پورا خالی کا خالی کھڑا ہوا ہے۔ فَيُلْبَسُ حُلَّةَ الْكَرَامَةِ، پھر اس بندے کو عزت کا لباس پہنایا جائے گا۔ تیسری سفارش اللہ کی بارگاہ میں قرآن کریم یہ کرے گا یا رب زدہ، یا اللہ مزید بھی اس کے اندر اضافہ فرما۔ اللہ فرمائیں گے میرے قرآن تیری سفارش کی وجہ سے میں نے اس کے سر پر عزت کا تاج رکھ دیا ہے، تیری سفارش کی وجہ سے میں نے اس کے جسم پر عزت کا لباس پہنا دیا ہے، میں مزید کیا کروں؟ یہ قرآن کہے گا یا اللہ یہ دن کو اٹھ کر بھی تیرے قرآن کی تلاوت کر کے تجھ سے تیری رضا مانگا کرتا تھا، یہ رات کو اٹھ کر بھی تلاوت کر کے تجھ سے تیری رضا مانگا کرتا تھا۔ آج سب کے سامنے تو آج سب کے سامنے تو اس کے ساتھ اپنی رضا کا اعلان کر دے۔ اللہ رب العزت اس بندے سے، اس حافظ قرآن سے اللہ رب العزت رضا کا اعلان فرمائیں گے۔ اب قرآن کہے گا کہ یا اللہ جو آپ نے وعدہ کیا وہ وعدہ پورا ہو گیا۔ اس لیے بھائیوں، اس لیے بزرگوں، اس لیے دوستوں، یہ میں بات کہنا چاہتا ہوں کہ آج ہمیں خود قرآن پڑھنا چاہیے، آج ہمیں خود قرآن کریم کو سیکھنا چاہیے، آج ہمیں خود قرآن کریم کی تلاوت کرنی چاہیے، آج ہمیں خود اپنی اولادوں کو قرآن کریم پڑھانا چاہیے۔ یہ قرآن ایسا جو دنیا میں وفا کرنے والا، یہ قرآن ایسا جو قبر میں وفا کرنے والا، یہ قرآن ایسا جو آخرت کے اندر وفا کرنے والا، اسی قرآن کو اسی مدرسے کے اندر پڑھا اور پڑھایا جاتا ہے، سیکھا اور سکھایا جاتا ہے، سمجھا اور سمجھایا جاتا ہے، اسی قرآن پر عمل کرنے کی تربیت دی جاتی ہے، اسی قرآن پر قرآن کریم کے مفاہیم کو سمجھنے کے لیے اساتذہ بیٹھے ہوئے ہیں، قرآن کریم کو سمجھانے کے لیے اساتذہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ خوش نصیب ہوگا وہ بندہ جس نے خود قرآن کو پڑھا ہوگا، خوش نصیب ہوگا وہ بندہ جس نے اپنی اولاد کو قرآن کریم پڑھایا ہوگا۔ حضرت علی کی روایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب قیامت کا دن ہوگا اللہ حافظ قرآن سے کہیں گے کہ آپ اپنے خاندان کے 10 بندوں کی سفارش کریں، شفاعہ فی بیت منہ، یا اللہ اس کو آپ نے حق دیا ہے کہ یہ 10 بندوں کی سفارش کرے، یا اللہ یہ میرا ماموں، اللہ میں اس کی سفارش کرتا ہوں، ہے تو گناہگار لیکن جب میں پڑھتا تھا یہ میرا خرچ برداشت کیا کرتا تھا، یہ میرا دادا ہے تو گناہگار، اپنے عمل کی وجہ سے یہ جہنم کا ایندھن بن چکا ہے، لیکن میں حافظ قرآن اس کی سفارش کر رہا ہوں، اللہ میری سفارش کی وجہ سے اس کی بخشش فرما دے، یا اللہ یہ میرا والد ہے تو گناہگار لیکن مجھے خرچ دیا کرتا تھا، اپنے سینے پر پتھر رکھ کر اس نے مجھے اپنے آپ سے جدا کر کے مدرسے کے اندر قرآن پڑھنے کے لیے بھیجا تھا، یہ میری والدہ ہے، یہ چچا ہے، یہ تایا ہے، یہ ماموں ہے، یہ فلاں رشتہ دار ہے، شفاعہ فی اہل بیتہ، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 10 بندوں کی اللہ سفارش کا حق حافظ قرآن کو دیں گے، کلہم قد وجبت لہم النار، اور یہ 10 کے 10 بندے ایسے ہوں گے اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے، اپنے گناہوں کی وجہ سے، اپنے گندے کرتوتوں کی وجہ سے، اپنی گناہوں کی وجہ سے جہنم کے مستحق بن چکے ہوں گے۔ یہ حافظ قرآن سفارش کرے گا، اس کی سفارش کرے گا، اللہ اس کو
को अब नामाए आमाल को नहीं देखेगा कि इसके नामाए आमाल के अंदर नेकियां ज्यादा हैं या गुनाह ज्यादा हैं। हाफिज कुरान की सिफारिश आएगी, अल्लाह फरमाएंगे जाने दो जन्नत में। दूसरा आएगा, ये हाफिज कुरान कहेगा ये मेरा बड़ा भाई है, जब मैं पढ़ा करता था मुझे कुछ ना कुछ मेरा ताउन किया करता था, इसी ने मुझसे कहा था कि भाईजान आप सिर्फ कुरान पढ़ें और पढ़ाएं, बाकी जो मामलात हैं हम संभाल लेंगे। इन्होंने मुझे मुआशी फिक्र से आजाद करके पढ़ने के लिए इन्होंने मुझे माहौल दिया था। अल्लाह इसकी मग़फ़िरत फरमा दे। यह हाफिज कुरान जिस की तरफ इशारा करता जाएगा अल्लाह करीम उसकी मग़फ़िरत करता चला जाएगा। इसलिए हमें कुरान करीम खुद पढ़ना चाहिए, औलादों को पढ़ाना चाहिए और आगे ये कोशिश करनी चाहिए कि क़यामत तक ये सिलसिला यूं ही चलता रहे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।